بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس مبارک مجلس کی پہلی نشست اپنی تکمیل تک پہنچی۔ جتنا سنا گیا کہا گیا اللہ پاک سب اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں۔ تمام باتوں کو اپنے دلوں میں راسخ رکھ کر اس عقیدہ ختم نبوت پر ساری زندگی محنت کرنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اب دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے مخدوم و مکرم اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ، نامور عالم دین اور خطیب، ہمارے بہت ہی محبوب اور دلوں کے قریب حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت اصول مناظرہ اور فتنہ قادیانیت پر آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ تمام طلباء جس طرح پہلی نشست میں توجہ سے بیٹھے رہیں، آپ سے درخواست ہوگی کہ اسی طرح اس مجلس کی باتوں کو بھی سننا ہے، دل پر نقش کرنا ہے۔ اللہ پاک حضرت کی آمد کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين۔ أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام لائق ست تکریم حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام،
عزیز طلباء، منتظمین جامعہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے سال کے آخر میں ان نازک ترین اوقات میں تحفظ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر اوقات مختص کیے۔ حق تعالی شانہ منتظمین جامعہ کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ عزیز طلبہ کرام اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ یہ جو نشست رکھی گئی ہے یہ آپ کا سبق ہی ہے۔ آپ کو اسے اپنے اسباق کی طرح ہی لینا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اسباق کی چھٹی ہو گئی اور اب یہاں ایزی اور ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے، سن لیا تو ٹھیک، نہ سنا تو بھی ٹھیک۔ تو یہ آپ کا سبق ہی ہے، اسے غور سے ضبط کریں۔ انشاءاللہ ہزاروں صفحات میں پھیلی ہوئی معلومات وہ جمع کر کے خمیرہ غوزبان بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ بہشتی زیور سے نسخہ پڑھیں خمیرہ غوزبان کا اور بازار جائیں، ایک چیز کسی اور دکان سے ملے گی، ایک کہیں اور سے ملے گی، دوسری کسی اور جگہ سے ملے گی، 10-12 چیزیں اکٹھی کر کے لے کر آئیں گے تو ویسے ہی آپ کو تارے نظر آ جائیں گے۔ اور پھر جب گھر آئیں گے خمیرہ بنانے کی تیاری کریں گے، خیر سے گیس نہیں ہوگی، نئی ٹینشن۔ خدا خدا کر کے گیس آئی تو جو چیزیں پیسنی تھی، گرائنڈ کرنی تھی، بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہنا یار کس مصیبت میں پڑ گیا، ہمدرد والوں کا خمیرہ غوزبان لے آتا، آرام سے کھا لیتا۔ تو ختم نبوت والوں نے اب آپ کو خمیرہ غوزبان پیش کرنا ہے۔ پہلی قسط آ چکی ہے، دوسری تیار ہے، تیسری آ جائے گی۔ تو آپ دوستوں نے اس کو لے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ 3 مضامین ہیں عام طور پر جو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان مابہم نزاع ہوتے ہیں۔ 3 عنوانات عام طور پر مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان روئے سخن بنتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی کسی قادیانی مرزائی سے آپ کا مناظرہ ہو تو سب سے پہلی بات مناظرے میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کی مناظرہ کرنے کی نیت درست ہو۔ آپ نے اپنے علم کا روب نہیں جھاڑنا اس کے اوپر، چونکہ آپ بہت بڑے مناظر اور بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے اپنے علم کی جولانیاں انہیں دکھانی ہیں، تو پھر مقصود اسے راہ راست پر لانا نہیں ہے بلکہ اپنا علم اس کے اوپر، اپنے علم کی دھاگ اس کے اوپر بٹھانا مقصود ہے۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ آپ کے علم سے وقتی طور پر متاثر ہو کے دب جائے، چپ ہو جائے، شکست کھا جائے، مگر وہ اسلام میں نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ میدان مناظرہ میں اترنے سے پہلے جس عنوان پر آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس عنوان پر آپ کو خوب سے خوب تر معلومات ہوں، اپنے اس عنوان پر آپ کو بھرپور دسترس ہو، تاکہ اس عنوان کے ہر پہلو پر آپ گفتگو کر سکیں۔
آپ کا مد مقابل کسی بھی انداز سے اس عنوان پر کوئی اشکال کرے تو آپ کے ذہن میں اس کا جواب ہونا چاہیے۔ خوب علم ہو، معلومات کا خوب ذخیرہ ہو۔ نمبر 2، ان معلومات کا استحضار بھی ہو، معلومات کا استحضار بھی ہو، وہ مستحضر بھی ہوں۔ یہ نہیں 10 سال پہلے آپ نے کتاب دیکھی تھی تو اس کے بعد دوبارہ کتاب دیکھی نہیں۔ اب علامہ انور شاہ کشمیری تو ہم ہیں نہیں کہ 32 سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی تو اس کی عبارت بھی یاد ہے۔ یہ تو ہم روٹین میں چلتے رہیں گے تو کام ٹھیک رہے گا۔ اخلاص، خوب معلومات، ان معلومات کا استحضار، بر محل ان کا استعمال، بر موقع ان معلومات کا استعمال۔ خود اعتمادی، آپ اپنے مد مقابل کے سامنے جب بیٹھیں تو 100% اعتماد سے بیٹھیں کہ آپ کو اپنے عنوان اور موضوع پر خوب مکمل اعتماد ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہوگا تو آپ گھبرا جائیں گے، اور اگر آپ گھبرا گئے تو جو معلومات ہیں انہیں بھی استعمال نہیں کر سکیں گے۔ خوب اعتماد کے ساتھ آپ نے اپنے مد مقابل کے سامنے بیٹھنا ہے۔ آپ نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے کہ کس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ جب تک یہ موضوع مکمل نہ ہو جائے اپنے مد مقابل کو دوسرا عنوان اور موضوع شروع نہیں کرنے دینا۔ عام طور پہ قادیانیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عنوان طے کرتے ہیں۔ جب مسلمان مناظر کی گرفت مضبوط ہوتی ہے تو قادیانی اس عنوان کو ادھورا چھوڑ کر دوسرا عنوان شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ نے اس قادیانی مناظر کو دوسرا عنوان نہیں شروع کرنے دینا۔ اگر اس کا اصرار ہو کہ دوسرا عنوان شروع کرنا ہے تو پھر آپ اسے کہیں کہ آپ یہاں لکھ دیں کہ اس عنوان پہ میں نے شکست تسلیم کی۔ قادیانی نے لکھ دیا کہ میں نے اس عنوان میں شکست تسلیم کر لی تو آپ آدھا مناظرہ جیت گئے۔ خود اعتمادی کے ساتھ آپ مناظرے میں بیٹھیں گے تو آپ کا مد مقابل آپ سے دبے گا۔ مثال کے طور پر فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرزائی قادیانی مناظر سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو دوران مناظرہ وہ مرزائی مناظر غصے میں اور طیش میں آ گیا۔ تو جب غصے اور طیش میں آیا تو غصے میں آ کر بولنے لگا، ہم آپ کے دیوبند پر پیشاب بھی نہیں کرتے۔ ہم آپ کے دیوبند پر پیشاب بھی نہیں کرتے۔ غصے میں آ گیا۔ تو یہاں اگر آپ بھی غصے میں آ جائیں گے تو آپ کی بات وہیں ادھوری رہ جائے گی۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کسی بھی دین کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ کسی بھی نظریے اور مسلک کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کا قادیانی سے مناظرہ شروع ہوا، آپ نے بیٹھتے ہی گالیوں کی بوچھاڑ کر دی مرزا قادیانی پر۔
آپ اسے کافر سمجھتے ہیں، یہ تو نہیں سمجھتا. اس کے نزدیک تو وہ اس کا نبی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. غلط یا صحیح یہ تو آپ کے نزدیک ہے نا کہ وہ غلط ہے، وہ تو اس کو صحیح مانتا ہے، وہ تو اس کو اپنا مقتدی اور رہبر اور رہنما اور نبی مانتا ہے. آپ کے ہاں وہ کافر ہے دعوی نبوت اور دیگر کفریات کی وجہ سے، اس کے ہاں تو نہیں ہے. آپ نے نشست شروع ہوئی اور آپ نے اتنی تند و تیز گفتگو کی، گالیاں نکالی، وہ اٹھ کے چلا گیا. اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا کہ حق صحیح معنوں میں اس تک پہنچا نہیں. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ آئندہ وہ کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھے گا نہیں. تو آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو انتہائی دھیمے رہ کر گفتگو کرنی ہے، ٹھنڈے رہ کر گفتگو کرنی ہے. غصے میں آپ آ جائیں گے تو آپ مناظرہ سمجھیں کہ ختم کر دیا آپ نے، وہیں پر آگے بات چلے گی نہیں. تو وہ مرزائی مناظر غصے میں آیا تو فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ بڑے ایزی اور ریلیکس ہو کے اس کے سامنے بیٹھے رہے. تو جب وہ خاموش ہوا تو فاتح قادیان مولانا محمد حیات کہنے لگے، بھائی میں تو قادیان میں بہت عرصہ رہا ہوں، کھل کر پیشاب کیا، کبھی پیشاب نہیں روکا. ہم نے تو قادیان میں کبھی پیشاب نہیں روکا، خوب قادیان کی سرزمین کو اپنے پیشاب سے سیراب کیا ہم نے. وہ مرزائی کا منہ لٹک گیا. اگر آپ بھی اس میں تیش میں آ جاتے تو بات کا رخ اور ہو جاتا. تو آپ نے پلٹ کر پیار اور محبت سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ مناظرہ تھا. تو مولانا لال حسین اختر صاحب میری اور آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے چوتھے امیر گزرے ہیں. پہلے امیر کون تھے؟ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری. دوسرے امیر میرا ہی نام لے لو یار. دوسرے امیر حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تیسرے امیر حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ تھے. کچھ وقفے کے لیے درمیان میں فاتح قادیان مولانا محمد حیات 6 ماہ کے لیے امیر تھے. اس کے بعد مستقلاً چوتھے امیر حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو یہ مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ پہلے خود لاہوری قادیانی تھے. انہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق نصیب فرمائی. تو ان کا ایک قادیانی سے مناظرہ ہو رہا تھا. یہ اتنے بڑے مناظر تھے کہ قادیانیوں کا ایک اخبار ہے روزنامہ الفضل. تو جب یہ مسلمان ہوئے تو قادیانیوں نے اپنے روزنامہ الفضل میں یہ بات شائع کی کہ کوئی احمدی قادیانی مولوی لال حسین اختر سے مناظرہ نہ کرے. تو مولانا لال حسین اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جنا جو لال حسین اختر سے مناظرہ کر سکے. یہ مناظرے کے چٹکلے ہوتے ہیں دوسرے کو. تو وہ فرمایا کرتے تھے ایک طرف زہر کا پیالہ رکھو، ایک طرف مولوی لال حسین اختر کو بٹھا دو، اور پھر قادیانی سے کہو زہر کا پیالہ پینا ہے یا لال حسین اختر سے مناظرہ کرنا ہے. تو وہ قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا، لال حسین اختر سے مناظرہ نہیں کرے گا. تو ان کا ایک مرزائی سے مناظرہ تھا. تو دوران مناظرہ مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی. تو آیت کا اعراب درست نہیں پڑھ سکے. تو اس پر قادیانی مناظر چیخا. اس کو موقع ملا. لو
اس سے مناظرہ کروں میں؟ اس کو تو قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آتی۔ تو مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ میری یہاں مسٹیک ہے۔ اب اس نے جو کہا نا، لو یہ بڑے مناظر بنے پھرتے ہیں، اس سے مناظرہ کروں، تو مولانا سمجھ گئے فوراً۔ تو مولانا فرمانے لگے بس بس، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے بیٹھو۔ اس کو دبا دیا۔ کہنے لگے ایسے نہیں تمہیں دبایا، دلیل سنو، دلیل سنو۔ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے بشیر الدین محمود، میں نے قرآن پڑھا ہے بشیر الدین محمود سے، بشیر الدین محمود نے قرآن پڑھا ہے مرزا قادیانی سے۔ نہ باپ کو آتا تھا نہ بیٹے کو آتا تھا، میں نے غلط پڑھا تو کون سی قیامت آ گئی؟ نہ باپ کو آتا تھا نہ بیٹے کو آتا تھا، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب میں مسلمان ہوا ہوں، اب میں علماء سے پڑھوں گا، تو اب میں اندر صحیح پڑھوں گا، چلو آگے چلو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ غصہ وہ کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اپنے موضوع پر دسترس نہیں ہوتی، اپنے موضوع پر گہری نظر نہیں ہوتی، تو اس کی کوشش ہوتی ہے ادھر ادھر کی دو چار پھڑکاؤ، غصہ کرو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ مناظرہ ہوا، نتیجہ بس، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ مرزائیوں کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، ختم ہوگی کہانی۔ مناظرے میں استاذ المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کامیاب مناظر وہ ہوتا ہے جو اپنا عنوان طے کروائے اپنے مد مقابل سے۔ تو کامیاب مناظر وہ ہوتا ہے جو اپنا عنوان طے کروائے، اور مناظرے میں وہ فرماتے تھے کامیاب مناظر وہ ہوتا ہے جو سائل ہو، جو سائل ہو، اپنے مد مقابل پر سوالات کی بچھاڑ کرے۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ مناظرے میں کبھی سوال کا جواب جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے، کبھی سوال کا جواب جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں درمیان میں نے آپ کو ایک اور باریک سا نکتہ بتانا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کبھی سوال کا جواب جواب ہوتا ہے، اصولی بات ہے، اور کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ ایک جگہ مسلمانوں کا مرزائیوں سے مناظرہ ہو رہا تھا۔ مسلمان مناظر کی گرفت جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں تھی۔ گرفت تو تھی، قادیانی ہل تو پھر بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ مضبوط گرفت کی ضرورت تھی، تو ویسی تھی نہیں۔ تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن والے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ بھی مناظرے میں شریک ہو گئے۔ تو مناظرے میں اصول یہ ہوتا ہے، جو مناظرہ آپ جس عنوان پر طے کریں گے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی، اس عنوان پر گفتگو ان مذکورہ شرائط کے تحت ہوگی۔ تو ان شرائط میں یہ ہوتا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ پورا نام بتاؤ۔ علی رضا، شکر ہے، احمد رضا، علی رضا صاحب۔ مناظرے میں شرائط میں یہ طے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے مناظر علی رضا صاحب ہے۔ انکل جی کا کیا نام ہے؟ علی رضا مناظرہ کریں گے، سہیل، عاصم یہ مناظر کے معاون ہوں گے۔ تو دوران مناظرہ محمد عمیر کو بولنے کی اجازت نہیں، دوران مناظرہ حنظلہ کو علی رضا کی معاونت کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ شرائط ہوتی ہیں۔ ایک بندہ مناظرہ کرے گا، وہ بولے گا، 2 3
1 4 اس کے معاون ہوں گے۔ اب مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ طے ہو چکا تھا کہ یہ اور یہ مناظرہ کریں گے، شرائط مناظرہ طے تھی، تو درمیان میں وہ آدمی بھی مناظرے میں شامل ہو گیا جو مناظرے کا حصہ ہی نہیں۔ تو دوران گفتگو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کا ایک حوالہ پیش کیا، تو مرزائی مناظر فوراً بولا کہ آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی ہیں؟ اب اگر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کہیں کہ میں نے شرائط مناظرہ نہیں پڑھی تو اصولاً انہیں مناظرے میں شرکت کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ پڑھی ہیں تو یہ خلاف واقعہ ہے، انہوں نے پڑھی نہیں ہے۔ اب آ جاؤ اسی اصول پر، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ تو علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرزائی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کے اوپر سوال کر دیا، سمجھے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کے اوپر سوال کر دیا۔ اب آپ یہاں غور فرمائیں، آپ مرزائی مناظر سے سوال کریں، اس کے ذمہ ہے جواب، وہ بجائے جواب دینے کے آپ کے سوال کے اوپر سوال کر دے، آپ اس کا جواب دینے لگ جائیں، تو یہ آپ کی کمزوری ہے، یہ مناظر کی یہاں کمزوری ہے۔ مناظر نے اپنے مد مقابل کے سوال کا جواب نہیں دینا، اپنے سوال پر قائم رہنا کہ پہلے میرے سوال کا جواب۔ اس مرزائی مناظر نے علامہ صاحب سے کہا آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی؟ اب اس کا جواب یہ ہے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تیسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے آپشن، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو علامہ صاحب نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کے اوپر سوال کر دیا، یہ اپنے سوال کا جواب لینے کی بجائے علامہ صاحب کے سوال کا جواب دینے لگ گیا۔ تو یہ یہاں اس کی کمزوری ہے۔ آپ نے اپنے سوال پر قائم رہنا ہے کہ پہلے میرے سوال کا جواب پھر آپ کے سوال کا جواب۔ جب آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے تو آپ کا سوال ہی نہیں رہے گا، جواب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سمجھ آئی بات؟ پہلے میرے سوال کا جواب۔ تو اس نے سوال کیا کہ آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی ہیں؟ تو علامہ صاحب نے اس کا جواب دینے کی بجائے کہا، اس کے اوپر سوال کیا، میں نے کون سی شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی کی ہے؟ میں نے کون سی شرائط مناظرہ کی خلاف ورزی کی ہے؟ اس کے سوال کا جواب یہ تو نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے اس کے اوپر سوال کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے سوال پر قائم رہتا ہے، وہ علامہ صاحب کے سوال کا جواب دینے کی طرف لگ گیا۔ وہ کہتا ہے شرائط مناظرہ میں یہ طے ہوا ہے کہ دلیل میں آیت پیش کی جائے گی یا حدیث پیش کی جائے گی۔ اور علامہ صاحب نے کیا کیا تھا؟ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا حوالہ پیش کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب پر اس نے سوال کیا کہ آپ نے شرائط مناظرہ پڑھی ہے؟ علامہ صاحب نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس کے اوپر سوال کر دیا کہ میں نے کون سی مناظرے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب وہ اس کا جواب دینے لگ گیا، کہتا ہے شرائط مناظرہ میں یہ لکھا ہے دلیل میں یا آیت پیش کی جائے گی یا حدیث پیش کی جائے گی۔ علامہ صاحب اور شیر ہو گئے۔ علامہ صاحب کہنے لگے تیرے جیسے جاہل سے مناظرہ کرنا تو میری توہین ہے، میں نے تیرے نبی کی حدیث پیش کیا تو اس کا انکار کرتا ہے۔
میں نے تیرے نبی کی حدیث پیش کی ہے تو اس کا انکار کرتا ہے. اگر تجھے اتنا ہی حدیث اپنے نبی کی حدیث سے شرم آتی ہے تو اس نبی پر لعنت بھیج, ہمارے نبی کو قبول کر. تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے, کبھی سوال کا جواب سوال ہوتا ہے. جہاں سے سبق شروع ہوا تھا پہنچ جاؤ وہیں پر. 3 عنوانات عام طور پر زیر بحث آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے عنوان صحیح طے کرنا ہے. اگر آپ نے عنوان ہی صحیح طے نہ کیا تو اس پر تو بات ہی صحیح نہیں ہوگی. مثال کے طور پر 3 عنوانات ہیں. مثال کے طور پر پہلا عنوان, عام طور پر الفاظ پہ غور کرنا آپ نے, ایک ایک لفظ با مقصد ہوتا ہے. 3 عنوانات عام طور پر مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان مابین نزاع ہوتے ہیں. پہلا عنوان, عام آدمی, سادہ آدمی وہ عنوان طے کرتا ہے ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا. کیا عنوان طے کیا؟ ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا. اس عنوان کو سمجھنے سے پہلے میری طرف دیکھو. میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ موبائل قاضی احسان احمد کا ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد بلال کا کہنا یہ ہے کہ یہ موبائل قاضی احسان احمد کا ہے. فریقین کا اتفاق ہے یا اختلاف؟ رضا صاحب بولے نا, کوئی رضا کا اظہار کریں. اتفاق ہے یا اختلاف؟ اتفاق. تو جب اتفاق ہے تو مناظرے کی ضرورت ہے؟ دلائل کی؟ اساتذہ میں سے کسی کو ثالث مقرر کرنے کی؟ کیوں؟ اختلاف ہی نہیں ہے. تو جب اختلاف ہی نہیں ہے تو مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اختلاف ہی نہیں ہے تو دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے, ثالث مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آ جاؤ, آپ نے عنوان طے کیا ہے ختم نبوت پر مناظرہ ہوگا. ختم نبوت کا کیا معنی؟ نبوت ختم ہے. تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں, اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت ختم, قادیانی بھی کہتے ہیں نبوت ختم. تو عنوان وہ طے کیا ہے جو متفق علیہ ہے, جس میں اختلاف ہی نہیں. تو اتفاقی عنوان, اختلاف ہی نہیں, تو مناظرہ کیسے ہوگا؟ معلوم ہوا ختم نبوت کا عنوان طے کرنا درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یا ایسے ہی جمہوری طریقے سے کہہ رہے ہوں؟ ٹھیک ہے نا, آسان سی بات ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ کے لیے تو یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں, صرف علم میں آنے کی ضرورت ہے بس, کوئی مشکل نہیں ہے. دوسرا عنوان عام طور پہ طے کیا جاتا ہے اجرائے نبوت پر مناظرہ ہوگا. دوسرا عنوان عام طور پہ یہ طے کر لیا جاتا ہے اجرائے نبوت پر مناظرہ ہوگا. اجرائے نبوت کا کیا معنی ہے؟ نبوت جاری ہے. تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہے, یہ بھی اختلافی نہیں ہے عنوان. مسلمان بھی کہتے ہیں نبوت جاری نہیں, نعوذ باللہ معاذ اللہ قادیانی بھی کہتے ہیں نبوت جاری نہیں. تو جب اختلاف ہی نہیں تو جو عنوان طے کیا ہے اس پر مناظرہ ہی نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ختم نبوت کا عنوان طے کرنا, اجرائے نبوت کا عنوان طے کرنا یہ درست نہیں ہے. تو درست عنوان کیا ہے؟ تو درست عنوان یہ ہے کہ آخری نبی کون ہے. آخری نبی کون ہے؟ مسلمانوں کے نزدیک آخری نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ قادیانی مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اب اختلاف ہوا، تو جب اختلاف ہوا تو پھر مناظرہ بھی ہوگا، دلائل بھی ہوں گے، ثالث بھی ہوگا۔ تو آپ نے عنوان طے کرنا ہے آخری نبی کون ہے۔ دوسرا عنوان، عام طور پر قادیانی مناظر وفات مسیح کا عنوان اختیار کرتے ہیں کہ وفات مسیح کے عنوان پر گفتگو ہوگی۔ تو مسلمان مناظر وفات مسیح کے مقابلے میں حیات مسیح کو لے آتا ہے کہ حیات مسیح پر گفتگو ہوگی۔ تو مسلمان مناظر وفات مسیح کے مقابلے میں حیات مسیح کا عنوان نہیں اختیار کرے گا، بلکہ مسلمان مناظر وفات مسیح کے مقابلے میں رفع اور نزول مسیح علیہ السلام کا عنوان اختیار کرے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء اور نزول من السماء پر جب آپ نے دلائل پیش کر دیے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات از خود ثابت ہو جائے گی۔ تو دوسرا عنوان رفع اور نزول مسیح علیہ السلام۔ تیسرا عنوان کردار مرزا، سیرت مرزا، کریکٹر مرزا۔ پہلا عنوان آخری نبی کون ہے، دوسرا عنوان رفع اور نزول مسیح علیہ السلام، تیسرا عنوان کردار مرزا۔ مسلمان مناظر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تیسرے عنوان پر گفتگو کرے۔ قادیانی مناظر عام طور پر دوسرے عنوان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ کامیاب مناظر وہ ہوتا ہے جو اپنا عنوان طے کروائے۔ اب آپ نے اپنا عنوان دلائل کے زور پہ طے کروانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا عنوان ہے کردار مرزا، سیرت مرزا، کریکٹر مرزا۔ مرزا غلام قادیانی کیا تھا؟ قادیانی اس عنوان کو ہضم نہیں کرتے۔ اب ایک طرف قادیانی ہے، ایک طرف مسلمان ہے۔ مسلمان مناظر اپنے مسلمانوں کو بھی جو اس کے ہم نوا ہیں متوجہ کرے گا، مسلمان مناظر قادیانیوں اور قادیانی مناظر کو متوجہ کرے گا۔ اصولی طور پر، عقلی طور پر فریقین کے درمیان کسی وجہ سے نزاع ہوا، فریقین کے درمیان کسی وجہ سے نزاع ہوا، لڑائی ہو گئی، تو آپ نے اس لڑائی کو ختم کرنا ہے۔ تو سبب نزاع جو ہے اسے ختم کر دیں، لڑائی ختم، صلح ہو گئی۔ عقلی بات ہے کہ نہیں؟ اصولی سی بات ہے کہ فریقین کے درمیان جو چیز نزاع کا سبب ہے اسے ختم کر دو، فریقین میں صلح ہو جائے گی۔ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان نزاع کا سبب مرزا قادیانی ہے۔ مرزا قادیانی کی وجہ سے مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ جب تک مرزا قادیانی درمیان میں نہیں آیا تھا مسلمان اکٹھے تھے، ایک اللہ کے نبی کو مانتے تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، ایکس وائی زیڈ جو ساری چیزیں ہیں۔ مرزا قادیانی درمیان میں آیا تو مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصہ مسلمانوں کا حضور علیہ السلام کو ماننے لگ گیا،
دوسرا مرتد ہو کر مرزا قادیانی کو ماننے لگ گیا۔ تو فریقین کے درمیان نزاع کا سبب مرزا قادیانی کی ذات ہے، اس کو درمیان میں سے نکال دو، صلح پھر ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود مدعی نبوت ہے، تو مدعی نبوت جو شخص ہے اسے پرکھنے کا قبول کرنے والے کو حق حاصل ہے۔ جو اس کو نبی ماننا چاہتا ہے وہ اسے پرکھے، اسے چیک کرے۔ آپ بازار جاتے ہیں چیز لینے کے لیے، ریڑھی کے اوپر سیب رکھے ہوئے ہیں، آپ نے سیب خریدنے ہیں، آپ نے پیسے دینے ہیں، تو آدمی کہتا ہے جی مجھے حق حاصل ہے، میں دانہ اٹھاؤں، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اس کو دیکھوں۔ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ مجھے دیکھنے سے منع کر رہے ہیں؟ جب میں نے پیسے دے کے چیز خریدنی ہے تو مجھے اس چیز کو خریدنے سے پہلے دیکھنے کا حق حاصل ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کو اپنا پیشوا ماننا ہے، تو مجھے چیک کرنے دیجئے کہ یہ پیشوا کے اصول ضوابط شرائط پر اترتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو عقلی طور پر مرزا غلام قادیانی کے عنوان پر گفتگو ضروری ہے۔ تیسری وجہ اس عنوان پر گفتگو کی وہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ عام فہم سا عنوان ہے، سادہ سا عنوان ہے، اس میں عربی گرامر کی ضرورت نہیں، اس میں لغت کی بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت نہیں، اس میں قرآن کریم کے ترجمے کی ضرورت نہیں، اس میں حدیث پاک کے افہام و تفہیم کی ضرورت نہیں۔ عام نارمل سا سادہ سا عنوان ہے کہ مرزا غلام قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنے دیجئے مرزا غلام قادیانی کیا ہے۔ شرائط نبوت میں سے یہ ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی دھوکہ نہیں دیتا، نبی حرام نہیں کھاتا۔ تو ہم دیکھنا چاہیں گے کیا جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم دیکھنا چاہیں گے کیا اس نے کبھی دھوکہ تو نہیں دیا؟ جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس نے کبھی فراڈ تو نہیں کیا؟ یہ عام فہم سا عنوان ہے، اس لیے مسلمان مناظر مسلمان ہم نواؤں کو بھی اس پر آمادہ کرتا ہے، قادیانی مناظر اور قادیانی ہم نواؤں کو بھی اس پر آمادہ کرتا ہے۔ یہاں ایک عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات آپ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں جب آپ عام لوگوں کے سامنے گفتگو کریں گے جو کہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے، قادیانی دوسرا عنوان اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وفات مسیح پر گفتگو ہوگی۔ قادیانی دوسرا عنوان کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قادیانی وفات مسیح کے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیں گے، حدیث پاک کا سہارا لیں گے، عربی عبارت کا سہارا لیں گے۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں قادیانی مناظر کے ساتھ۔ قادیانی دوسرا عنوان وفات مسیح کا کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث کا من گھڑت ترجمہ، تشریح اور تفسیر کر کے اپنے ساتھ آنے والے پکے قادیانیوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو وفات مسیح کا نظریہ قرآن سے ثابت ہے۔ پھر دوسرا طبقہ قادیانیوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے جو قادیانیوں کے زیر تبلیغ اور زیر اثر ہوتا ہے۔
दूसरा, मुसलमानों का वो कमजोर ईमान वाला तबका साथ होता है जो कादियानियों की तबलीग के ज़ेरे असर होते हैं। तो कादियानी उन्हें बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो, हमने कुरान भी पढ़ा है, हमने हदीस भी पढ़ी है, और कुरान और हदीस से हमने साबित किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह फौत हो गए। तो पक्का कादियानी कादियानियत पर और पक्का होता है। कच्चे ज़हन का मुसलमान शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाता है। उसके नज़दीक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अकीदे को मानने की उस दर्जे में अहमियत नहीं रहती जिस दर्जे में इस अकीदे को मानने की ज़रूरत है। वो ये समझता है यार नॉर्मल सा इख्तिलाफ है, कोई कुफ्र और इस्लाम का इख्तिलाफ नहीं है। मुसलमान इस तरह कहते हैं, कादियानी इस तरह कहते हैं, दोनों ही ठीक है। तो कादियानी दूसरा उन्वान इख्तियार करके अपने कादियानियों को कादियानियत पर पक्का रखते हैं। दूसरा उन्वान इख्तियार करके कादियानी जो कच्चे दावती दर्जे पर मुसलमान होते हैं उनको शुकूक व शुबहात में मुब्तला करके इस अकीदे की अहमियत को हल्का कर देते हैं उनके जहनों में। तो जब मुसलमान मुनाजिर अपने उन्वान को दलाइल से पेश करता है तो मुसलमान हमनवा भी कहते हैं इस पर गुफ्तगू करो, और जो कादियानी होते हैं वो भी कहते हैं अपने मिर्जाई मुनाजिर से कि जब हम सच्चे हैं, हमारा दावा सच्चा है, जिसे हम नबी मानते हैं वो सच्चा है, तो आप इस पर गुफ्तगू करें। मुसलमान मुनाजिर के सामने वो जब अपने अकीदे इसको रखता है कि मिर्जा कादियानी के टॉपिक पर गुफ्तगू होगी, तो जो कच्चे कादियानियों के ज़ेरे असर मुसलमान होते हैं वो भी कहते हैं हाँ जी, इस उन्वान पर गुफ्तगू करें ताकि हमें भी पता चले कि मिर्जा कादियानी क्या चीज़ है। इसलिए मुसलमान मुनाजिर तीसरे उन्वान पर गुफ्तगू करने को पहले तरजीह देता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे पास दूसरे उन्वान पर दलाइल नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारे पास पहले उन्वान पर दलाइल नहीं। दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने तमाम उन्वानात पर हैं, लेकिन चूंकि हमने इस नशिस्त में एक आम फहम उन्वान का इंतखाब किया है, इसलिए तरजीहन इस उन्वान को गुफ्तगू का हम मौजू बनाएंगे। कादियानी इससे जान छुड़ाते हैं। आपने तीसरे उन्वान पर गुफ्तगू की। अब इस बात को यहां तक पहुंचने के बाद अब आप पहली बात पर आ जाएं। पहली बात, हमारा पहला उन्वान ये था कि आखिरी नबी कौन है। इस आखिरी नबी के उन्वान पर गुफ्तगू करने से पहले हम इस उन्वान को ज़ेरे बहस लाएं। पहला उन्वान क्या हमने तय किया? आखिरी नबी कौन है। मुसलमान कहते हैं आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कादियानी कहते हैं आखिरी नबी मिर्जा कादियानी है। मुसलमान कहते हैं नबूवत हुजूर पर ख़त्म है। नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कादियानी कहते हैं नबूवत मिर्ज़ा कादियानी पर ख़त्म है। मुसलमान कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद नबूवत जारी नहीं। कादियानी कहते हैं मिर्ज़ा कादियानी के बाद नबूवत जारी नहीं। तो तीनों सूरतों में मिर्जाइयों ने, कादियानियों ने मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी माना। समझ में आ रही है बात? तीनों सूरतों में मिर्जाइयों ने, कादियानियों ने मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी माना। अब हमारा पहला उन्वान हमने ये रखा कि आखिरी नबी कौन है। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने से पहले बहर सूरत
اس عنوان پر گفتگو ضروری ہے کہ آیا مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے بھی کہ نہیں؟ سوال سمجھو میرا. ہمارا پہلا عنوان ہے آخری نبی کون ہے. مسلمانوں کے نزدیک حضور علیہ السلام، نعوذ باللہ معاذ اللہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی. تو اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ ثابت کرو کہ مرزا قادیانی نبی ہے بھی کہ نہیں. اگر مرزا قادیانی نبی ثابت نہیں ہوتا تو پھر آخری نبی کے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. خدا نہ کرے نقل کفر نہ باشد، اگر صورت اس کے برعکس ہے تو پھر اس عنوان پر گفتگو ہوگی کہ آخری نبی کون ہے. مسلمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام، نعوذ باللہ معاذ اللہ قادیانی کہتے ہیں مرزا قادیانی. عقلی بات ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ نے اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے. اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام قادیانی کا اصل دعویٰ کیا تھا. مرزا غلام قادیانی کا اصل دعویٰ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا تھا. مرزا قادیانی کا اصل دعویٰ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا تھا. اس مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کے دعوے تک پہنچنے کے لیے، سن رہے ہو اصل دعویٰ کیا ہے؟ مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا دعویٰ. اس مستقل رسالت کے دعوے تک پہنچنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا. اصل دعویٰ مرزا غلام قادیانی کا مستقل صاحب شریعت رسول ہونے کا تھا. اس مستقل دعوے تک پہنچنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا غلام قادیانی کا رسالت کا دعویٰ. مرزا قادیانی کی چھوٹی بڑی ضخیم تمام کتابوں کے مجموعے کا نام ہے روحانی خزائن. کیا ہے؟ روحانی خزائن. اس کی 23 جلدیں ہیں. چھوٹے چھوٹے رسائل کو جمع کر کے 23 جلدوں پر ضخیم سیٹ بنایا قادیانیوں نے. اس روحانی خزائن کی 23 جلدوں میں سے جلد نمبر 18، اس کے اندر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ. اس ایک غلطی کے ازالے میں مرزا غلام قادیانی نے صفحہ نمبر 4 پر قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی قرآن کریم کی یہ آیت لکھ کر آگے لکھتا ہے، اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور مجھے رسول کہا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو یہ مرزا غلام قادیانی کا مستقل رسول ہونے کا دعویٰ ہے. مرزا قادیانی کی دوسری کتاب دافع البلا،
اس کے صفحہ نمبر 11 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. دو حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے مرزا غلام قادیانی کے دعوی رسالت کے. اس دعوی رسالت تک پہنچنے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہاں آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ اصول بتایا جاتا ہے کہ دعوے اور دلیل کے درمیان میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر دعوے اور دلیل کے درمیان مطابقت نہیں ہے تو وہ درست نہیں. دعوے اور دلیل کے درمیان مطابقت کا کیا مطلب ہے؟ جیسا دعویٰ ویسی دلیل. کیا مطلب؟ اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص، اور اگر دعویٰ عام ہے تو دلیل بھی عام. اگر صورتحال اس کے برعکس ہے تو درست نہیں. کیا معنی؟ دعویٰ خاص دلیل عام، دعویٰ عام دلیل خاص، تو یہ درست نہیں. دعوے اور دلیل کے درمیان میں مطابقت چاہیے. اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص چاہیے، اگر دعویٰ عام ہے تو دلیل بھی عام. اب مرزا غلام قادیانی کا ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے. تو معلوم ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت بولو خاص ہے. تو لامحالہ اس خاص قسم کے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے. خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ. اس خاص قسم کی نبوت کے دعوے کے اس بات کے لیے دلیل بھی خاص چاہیے. وہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ آخری بات. خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ 3 قسم کے دعووں پر مشتمل ہے. خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ 3 خاص قسم کے دعاوی پر مشتمل ہے. نمبر 1، یہ جو خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے یہ ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ ہے. ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ، ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسرا جز اس خاص قسم کی نبوت کے دعوے کا، یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے حضور علیہ السلام کے بعد جاری ہوئی ہے. ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ، یہ ذلی بروزی نبوت حضور علیہ السلام کے بعد جاری ہوئی ہے. یہ ذلی بروزی نبوت جو حضور کے بعد جاری ہوئی ہے یہ کسبی ہے، وہبی نہیں. اللہ کرے سمجھ میں آ گئی ہو. نہیں سمجھ میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں یا نہ ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک، نہیں ہے تو بھی ٹھیک، دوبارہ سمجھا دیں گے. خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. یہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ 3 دعاوی پر مشتمل ہے. اس خاص قسم کی نبوت کے دعوے کے 3 اجزاء ہیں، یوں کہہ لیں 3 چیزوں پر مشتمل ہے یہ نسخہ خاص قسم کی نبوت کا. نمبر 1، ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ، ٹھیک ہے. یہ ذلی بروزی نبوت حضور علیہ السلام کے بعد جاری ہوئی ہے. یہ جو ذلی بروزی نبوت ہے جو حضور کے بعد جاری ہوئی ہے یہ نبوت کسبی ہے، وہبی نہیں.
آسان، کوئی مشکل نہیں. اب یہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ ہو گیا، تو اصول کے مطابق دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے. تو دلیل میں اگر آیت پیش کی جائے، اگر حدیث پیش کی جائے، اگر اجماع پیش کیا جائے، تو اس دلیل میں خاص طور پر تینوں چیزیں ہونی چاہیے. اس دلیل سے ذلی بروزی نبوت بھی ثابت ہو، اس دلیل سے ذلی بروزی نبوت حضور کے بعد جاری ہوئی یہ بھی ثابت ہو، اس دلیل سے ذلی بروزی نبوت جو حضور کے بعد جاری ہوئی کسبی ہو یہ بھی ثابت ہو. تو دنیا قادیانیت کو خدام ختم نبوت کا یہ چیلنج ہے، بشمول مرزا غلام قادیانی کو. وہ قبر سے بھی اٹھ کے آ جائے تو وہ اپنے اس خاص قسم کے دعوے پر خاص قسم کی دلیل قرآن کریم سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے پیش کرنا تو درکنار، بقول مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مرزا غلام قادیانی اور کل قادیانیت مل کر مرزا غلام قادیانی کے اس خاص قسم کے دعوے پر ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی پیش نہیں کر سکتے. اللہ کرے یہ چند مختصر سی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں. یہ ایک تعارفی اور فکری نشست ہے. آپ نے اس نشست سے تعارف بھی حاصل کرنا ہے اور فکر بھی لینی ہے، اور مزید اس میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی جماعت کے ساتھ جوڑنا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم عزیز طلبہ کرام کو تحفظ ختم نبوت کے کاز کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیتے ہیں. مشروط، پہلی شرط، سب سے پہلے آپ کے ذمے آپ کی تعلیم ہے، آپ نے پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پر آپ نے مدرسے کے قانون کی پاسداری کرنی ہے. مدرسے کے قانون کو نہیں آپ نے چھیڑنا. تیسرے نمبر پر مدرسے کے اساتذہ کرام میں سے کسی ایک استاذ مکرم کو اپنا سرپرست بنا کر ان کی مشاورت سے آپ نے کام کرنا ہے. اگر آپ ان تین شرطوں میں سے کسی ایک کی بھی خلاف ورزی کریں گے، مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کو اپنا رکن نہیں بنائے گی. آپ کو کوئی بھی تحریکی جماعت یہ باتیں نہیں کہے گی. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. انہیں اپنا کام کروانا ہے، بینر لگوانے ہیں، کرسیاں لگوانی ہیں، اپنے نعرے لگوانے ہیں. آپ خوش، وہ بھی خوش. ہم آپ کے مستقبل سے نہیں کھیلنا چاہتے. ہم آپ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد بد دعائیں نہیں لینا چاہتے. جب آپ نلیک مولوی فارغ ہوں گے، کوئی مدرس نہیں رکھے گا، کسی مسجد میں کوئی خطیب نہیں رکھے گا، پھر آپ بازو چڑھا کے گالیاں نکالیں گے، بیڑا غرق کر دیا قاضی احسان نے ہمارا. اپنے نعرے لگوا کے ختم نبوت کے بینر لگوا کے آپ جماعت میں مبلغ نہیں رکھتا ہمیں، تو ہم نے نہیں رکھنا. سیدھی سی بات ہے. سب سے پہلے آپ کی پڑھائی 100% اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہوں. مدرسے کے قانون اور ضابطے کی پابندی، مدرسے کے اساتذہ کرام کی سرپرستی میں کام کیا ہے؟ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کا کام غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہیں. یہ میرا ذہن کہتا ہے. ہم آپ کو کیا کام بتائیں گے؟ ہم آپ کو پہلا کام یہ بتائیں گے، آپ نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت کامل پڑھنی ہے. استاد جی اس میں 1 کم 99 100 آیات ہیں.
200 سے زائد احادیث ہیں، اجماع امت ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اب آپ اگر ایک ہی جگہ 100 آیات قرآنیہ پڑھتے ہیں تو بتائیے آپ قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ کتاب میں ہیں یا کتاب سے باہر؟ مطیع اور فرما بردار بن رہے ہیں یا باغی؟ 200 سے زائد احادیث ایک ہی جگہ ایک عنوان پر آپ کو مجتمع مل گئیں، آپ حدیث پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کتاب میں ہیں یا نہیں؟ اطاعت اور فرما برداری ہے یا بغاوت ہے؟ آپ نے قادیانی شبہات کے جوابات کتاب اٹھائی، اس میں قادیانیوں کے شبہات کے جوابات ہیں، آپ نے شبہ نمبر 1 پڑھا، اس کے ازالے کے لیے قرآن کریم کی آیت، اس کے ازالے کے لیے حدیث پیغمبر، اس کے ازالے کے لیے اجماع امت، قول صحابی، اثر تابعی، یہ چیزیں پیش کی۔ آپ کی علمی ترقی کا باعث بنے گا یہ کام، نہ کہ آپ کی علمی ترقی میں رکاوٹ ہوگا۔ تو میں آپ حضرات سے ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں، اپنے اساتذہ کرام کی اجازت سے اس کام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کو بہت ہی زیادہ ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خوب محنت، فکر، لگن کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی، اس کام میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔